ہمارے گاؤں میں NGO کی طرف سے ایک سینٹر کھلا تھا جہاں پر بیوٹی پارلر کا کورس کروانے والی استانیاں آتی تھی۔ وہاں صرف لڑکیوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ کورس صرف 6 مہینے کا تھا، اس لیے لوگوں کو ہنر سیکھنے کے لیے ہر مہینے ان کو 3,000 کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ میرے شوہر وہاں کے مینیجر تھے۔ پہلے تو وہ بہت کم وقت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اب وہ مجھ سے کتراتے رہتے اور اپنا زیادہ تر وقت وہیں جا کر گزارتے تھے۔ میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا وہاں گاؤں کی سب خوبصورت لڑکیاں جاتی تھیں۔ شوہر پر نظر رکھنے کے لیے ایک روز میں بھی چہرہ چھپا کر وہاں چلی گئی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام پریشے ہے، میرا تعلق مری سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں لاڈلی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ضدی تھی۔ میری والدہ بھی مجھے سمجھاتی تھی کہ لڑکیوں کا اتنا ضدی منہ پھٹ ہونا اچھا نہیں، لیکن یہ عمر ہی شاید ایسی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب کی سوچ غلط ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسرے غلط اور صرف اپنی ذات ہی درست لگتی ہے، جب ہمیں دوسروں کی تنقید پر بھی یہی لگتا ہے کہ لوگ حسد کا، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اپنی غلطیوں سے نظر چرانے کی بری عادت بہت خوار کرتی ہے۔ بعض اوقات خود سے نفرت، گزری یادوں اور وقت کو یاد کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے زخموں کو خود ہی ادھیڑنا شروع کر دیں، اور کوئی ایسا نہ ہو جو آپ کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ اسی لیے خود کو خود ہی زخم دینے لگے اور خود ہی مرہم بن جائیں۔ اور خود کے زخموں کو مرہم دینا جب آپ خود سے نفرت بھی کرتے ہوں، سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کسی کا ایک بول ہمارے درد کا مداوا لگنے لگے تو ہم پھر سے اپنے زخموں کو ادھیڑنے لگتے ہیں۔ نفرت کی ایسی انتہا ہے مجھے خود سے، جس میں انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر کے رہ جاتا ہے، لیکن کسی سے اچھے کی امید نہیں رکھتا۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ ہم دونوں کچھ دن پہلے ہی چھپ کر میرے شوہر کے دوست کے گھر پہ اس کے 2 دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر چکے تھے۔ میں نے گھر والوں سے بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اب کچھ دنوں سے میں اپنی بھابھی سے بہت تنگ تھی۔ میری بھابھی ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی، جو بھی کام آتا مجھ سے کہتی۔ مجھے کہتی کس کا فون ہے، تھوڑی دیر بات کر رہی ہوتی تو صبح سب سے کہتی کہ ساری رات فون پر لگی رہتی ہے۔ ماں مجھ سے لڑتی کہ تو نے اپنی بھابھی کے سامنے بھی اپنی عزت خراب کر لینی ہے، بعد میں بھابیاں تانے دیتی ہیں، اسی لیے سدھر جا۔ اور دوسری طرف میرا شوہر تھا، اگر بات نہ کرتی تو ناراض ہوتا تھا، اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی، میری بھابھی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تھا، اور کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو گھر والوں سے کہہ کے میری بہت بے عزتی کروائی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کیا اور اسے کہا مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے لے جاؤ۔ وہ خوشی سے چلایا۔ وہ کتنے دن سے ہی کہہ رہا تھا، جب ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھیں گے تو پھر الگ دنیا بسا لیتے ہیں، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ اس لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا۔ میری ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل مجھے کوئی کام نہیں تھا سوائے شان کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی باتیں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں ہم دونوں ملے تھے، اور مجھے لگا شان ہی وہ شخص ہے جو میرا آئیڈیل ہے۔ یونی کی بہت سی لڑکیاں شان کو پسند کرتی تھی، لیکن دل کوئی مندر کی گھنٹی تھوڑی ہوتا ہے۔ شان کا دل مجھ پر ہی آیا تھا، اور میں خود کی خوش قسمتی پر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ میں خود شان سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ اس کے خواب میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسی کی امید پر بیٹھی تھی، محبت کا روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شان نے یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ گھر والوں کی مرضی سے سب کچھ ہو۔ لیکن میری قسمت جب سے ابا کی بھتیجی بہو بن کر ہمارے گھر آئی، ہمارے گھر کی ساری بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی، جیسے اس نے بھائی کو قابو کر لیا تھا۔ ابا بھی بھتیجی کی ماننے لگ گئے تھے، جیسے کہتی ویسے ہی کرتی۔ دوسری طرف شان فون پہ فون کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں دے رہا تھا، منتیں کر رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، یہ نہ ہو تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرا بھی تو سوچو، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔
وہ مجھے سمجھاتا کہ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی تمہاری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو تمہیں گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب تم میچور ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، بالغ ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، اور یہ بھی اس کی محبت ہے میرے ساتھ۔ مجھے کہتا تھا کہ میں نے تمہاری خاطر سب لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اگر پھر بھی تمہارے والدین کو بتا دے تو بھی وہ میری شادی تم سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو تمہارے لیے تمہارے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے کیا۔ میں چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے شان کے بتائے ہوئے وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران شان کی کال آ گئی، کہنے لگا تمہارے گھر والوں نے کوئی زیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ میں نے کہا اچھا کچھ کرتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ ماں نے میرے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے تھے۔ میں ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری بیٹی، اتنی رات گئی تم جاگ رہی ہو، اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی۔ رات لیٹ فون آیا تھا، میری سہیلی کی ماں بیمار ہے، اس نے ایمرجنسی میں بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھے پوچھنے لگی کہ کون سی سہیلی ہے تیری، اور اس وقت اکیلی مت جانا، اپنے بھائی کو لے جا ساتھ۔ میں نے کہا اسے رہنے دے، سارے دن کے تھکے ہیں، یہاں قریب ہی تو جانا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اکیلی نہیں، میری سہیلیاں بھی ساتھ ہیں۔ میری ماں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میری بھوک کا احساس کر کے بولی اچھا تم کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی، میں ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میری نظر اپنے لیے بنے مہرون رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو میری ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے میری پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی کہ جب میری بیٹی سے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، جہیز اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے آخرکار زیورات میں نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن میرا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات کے ساتھ بہت سی یادیں بھی جڑی تھیں۔ کچھ بچپن کی چیزیں اس الماری میں میری ماں نے سنبھال رکھی تھیں، جن کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ آنسو آنکھوں سے نکلے اور میرے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ زمین نے مجھے جھنجھوڑا، میں سوچوں میں گم تھی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا تھا۔ ہر خواہش پوری کی تھی، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات، اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان کر رکھا تھا، اور میں انہیں ہی ذلیل کرنے جا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ بس مجھے بھی یہی بات یاد تھی۔ میں ایسی ناشکری اولاد تھی جو کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں، ماں باپ کو جیتے جی مار کر تم بھی ماں باپ کی طرح روز روز ہی مرنے جا رہی ہو۔ ان کو ذلیل کرو گی تو خود بھی سکون سے کیسے رہو گی؟ تمہیں تو ماں باپ کو دیکھے بنا سکون نہیں آتا، وہ بھی تمہیں دیکھ کے جیتے ہیں۔ مت پار کرنا دہلیز، پچھتاؤ گی۔ لیکن پھر دل نے کہا شان پاگل ہو جائے گا، اس نے بھی تو میری خاطر سب اپنوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو پریشے، اپنا پسندیدہ پاستا کھاؤ۔ وہاں جا کے میری بیٹی کو بھوک لگ جاتی، ویسے بھی اس وقت کسی کے گھر جا کے بندہ کچھ کھاتا اچھا نہیں لگتا، اور تیری سہیلی تو بیچاری اپنی ماں کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے، وہ کہاں تم لوگوں کو کھانا کھلاتی پھرے۔ اپنی باقی دوستوں کو بھی اندر ہی بلا لینا، وہ بھی کھانا یہیں سے کھا جائیں۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار میں ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو،
माँ ने मेरी तरफ मोहब्बत से देखा और बोली, ये भी कोई बात है पूछने वाली? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान मेरे मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। मैंने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, मैं आ रही हूँ कुछ देर में। मैं घर से निकल आई थी। गली वीरान थी। हर तरफ अंधेरा था। गली की नुक्कड़ पर ही शान खड़ा था। मैं बाइक पर बैठी और हम लोग उस शहर से निकल आए। जिस घर में हम थे ईशान के कजिन का था। वो हॉस्टल में पढ़ता था तो कभी छुट्टियों में ही आता था। शान ने कहा, ये हमारा घर है, बेफिक्र होके रहो। शान ने मुझे मोहब्बत से देखते हुए दिलासा दिया और कहा, देखना मैं इतना ख्याल रखूंगा तुम्हारा कि तुम अपने सब रिश्तों को भूल जाओगी। मैंने कहा कि बस ये ध्यान रखना कि मैं तुम्हारी ही खातिर सब कुछ छोड़ा है, मुझे धोखा मत देना। लेकिन मैं भूल गई थी अपने प्यारों को जो धोखा देकर रात की तारीकी में घर से निकलती हैं, कि वो पीछे रह जाने वाले अपनों की आहें और उनकी इज्जत के जनाजे निकाल जाने के बाद भला बेटियां कैसे सुकून से रह सकती हैं। शादी को 1 साल हो गया था। शान मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन मेरे अंदर कहीं खुशी गुम गई थी। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते थे। उनकी याद मुझे जीने नहीं देती थी। और जब मैं सोचती थी कि मेरे बाद मेरे वालिदैन और भाइयों को कैसे सारे खानदान और मोहल्ले की बातें और क्या क्या सुनना पड़ा होगा, मेरा दिल कटने लगता है। मैं बहुत रोती, लेकिन मेरा रोना उनकी गई इज्जत वापस नहीं ला सकता था। शान का कजिन कुछ दिनों छुट्टियों में घर आया हुआ था। वो जब भी कुछ दिन के लिए आता तो खाना हमारे साथ खाता था। मैंने खाना बनाया और मेज पर लगा दिया। वो आया, हमेशा की तरह खाना प्लेट में निकाला और अपने कमरे में चला गया। मुझे कभी कभी लगता कि वो मुझसे झिझक की वजह से ऐसा करता है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया तो कहने लगा, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक धोखेबाज के हाथों का खाना खाऊं और उसी के सामने बैठकर खाऊं। मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगा, समझ जाओगी, फिलहाल तो मैं भी समझा नहीं सकता। मैं परेशान हो गई थी। ये शख्स मुझे या मेरे खानदान में से किसी को जानता था। मैंने शान से बात की तो कहने लगा, फलसफे का स्टूडेंट है, से आदत है ऐसे ही फलसफे झाड़ने की, तुम फिक्र नहीं करो और इसका अच्छे से ख्याल रखो। और इसका बहुत एहसान है कि इसने अपना घर हमारे हवाले कर रखा है। शान बिना बताए कहीं चला गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो कहने लगा, 2 दिन तक मुझे फोन मत करना, एक जरूरी काम से आया हूँ। जैसे ही यहाँ से फ्री हुआ तुम्हारे पास पहुंचता हूँ, और अगर कोई काम हो तो अरसलान से कह देना। अरसलान वही शान का दोस्त था जो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पता नहीं इसे क्या मसला था। शान वापस आया तो कुछ परेशान था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन इंतजाम नहीं हो रहा। मैं इससे लड़ने लगी और कहा कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं अंदर गई और जेवर लाकर इसके हाथ पर रख दिया और कहा कि इन्हें बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। शान ने मना किया, लेकिन फिर मेरे इसरार पर मान गया। शान फिर कुछ दिन से बहुत मसरूफ हो गया था। मैंने भी इसकी मसरूफियत की वजह से फोन करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इससे मेरा फोन करना अब बुरा लगता था। कहता था, ये समझा करो, बंदे को 1000 काम होते हैं, सारा दिन तुम्हारी खातिर ही तो काम करता हूँ। अब अगर घर बैठा रहा तो खाएंगे कहाँ से? वैसे भी मोहब्बत तो शादी के शुरू के दिन के चौंचले होते हैं। जैसे ही जिंदगी रूटीन पे आती है तो कमाने की फिक्र लग जाती है। मुझे भी लगता था कि शान ठीक कहता है, वो सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहा था। उस दिन शान घर पे नहीं था। मुझे बुखार था और बुखार की वजह से बार बार गुनूद की तारी हो रही थी। जब मुझे दरवाजे खुलने की आवाज आई, मैंने देखा अरसलान था। मुझे देखते ही मेरी तरफ आया और बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी सर्दी है, आप अपने कमरे में जाएं। मैं कुछ नहीं बोली। कहने लगा, तबीयत तो ठीक है आपकी? सब ठीक तो है? शान कहाँ है? मैं उठकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जब चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो अरसलान कुर्सी पर बैठा नजर आया, जो शायद सो चुका था। मैंने आवाज दी तो जल्दी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा और बोला, कैसी हैं आप अब? तबीयत कैसी है? इसके चेहरे से फिक्रमंदी साफ जाहिर हो रही थी। मैंने कहा, ठीक हूँ। शान को बुलाओ, उसे बताओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आए। अरसलान ने कहा कि वो फोन कर चुका है, कल तक शान वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि शान मुझसे भाग रहा है। यही सोचे मुझे जीने नहीं दे रही थी। जिस शख्स की खातिर मैं सब कुछ छोड़ आई थी, वो बदल रहा था।
ہمارے گاؤں میں NGO کی طرف سے ایک سینٹر کھلا تھا جہاں پر بیوٹی پارلر کا کورس کروانے والی استانی آتی تھی۔ وہاں صرف لڑکیوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ کورس صرف 6 مہینے کا تھا، اس لیے لوگوں کو ہنر سکھانے کے لیے ہر مہینے ان کو 3,000 کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ شان نے پہلے والی جاب چھوڑ دی تھی اور اب وہیں جاب کرتا تھا۔ شان وہاں کا مینیجر تھا۔ پہلے تو وہ بہت کم وقت کے لیے وہاں جاتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے کترانے لگا اور اپنا زیادہ وقت وہیں جا کر گزارنے لگا۔ میرے دل میں وہم پیدا ہونے لگے کیونکہ میں نے سن رکھا تھا وہاں گاؤں کی سب خوبصورت لڑکیاں جاتی تھیں۔ شوہر پر نظر رکھنے کے لیے ایک روز میں بھی چہرہ چھپا کر وہاں چلی گئی اور ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو شان ایک لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن تھا اور انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت جان پہچان ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے خود پہ لعنت بھیجی کہ کیسی لڑکی ہو، اپنوں کی عزت برباد کر کے آئی تھی، آج وہی محبت مجھے برباد کر رہی تھی۔ میں برباد ہو گئی تھی۔ اور کچھ آندھیاں ایسی ہوتی ہیں جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی آندھی تھی جس نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میری محبت رل گئی تھی۔ واپسی کے کچھ راستے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن کچھ فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے بھی واپس گھر جانا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کسی گاڑی کے آگے دے دوں خود کو، لیکن اپنے مجرم کو سزا دینی تو بنتی تھی۔ اسے کیسے معاف کر دیتی جس نے مجھے نہیں بخشا تھا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میں شان کو جانتی ہوں، لیکن دراصل میں اس کو پہچان ہی نہیں سکی۔ شان مجھ سے چھپ چھپ کر اپنے گھر والوں سے ملتا تھا۔ اس نے گھر پہ کسی کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ اس نے مجھ سے میرے چھڑوا دیے تھے، لیکن اپنے رشتے بچا لیے تھے۔ اور سب سے بڑی خبر جس نے مجھے تکلیف دی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بھانجی سے منگنی کر لی تھی۔ یہ NGO اس کی خالہ کی تھی اور NGO میں موجود وہ لڑکی شان کی وہی کزن تھی۔ شان گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھنا چاہا۔ میں الفاظ ڈھونڈ رہی تھی جب اس کی روح کو چھلنی کرنے جیسے الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے۔ مجھے یقین نہیں آیا جس لمحے اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا وہ تکلیف دہ تھا، یا یہ لمحہ جو میری ذات پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ شان نے کہا کہ میں اس کی دوست ارسلان سے رابطے میں ہوں، اسے فون کر کے اپنے رونے روتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کہوں کہ جو میں نے کہنا تھا وہی الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے اچھے نہیں لگ رہے۔ میری روح نے میرے جسم کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک اسپتال میں تھی۔ کمرے میں ایک نرس تھی جس نے بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں ٹینشن ہے، لیکن اس حالت میں ٹینشن لینا تمہارے اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے نرس کو دیکھا جو پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ہے تمہارا۔ رات سے ایک لمحے کو اسے سکون نہیں، بار بار تمہارا پوچھتا رہا۔ میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لی کہ شکر ہے شان کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ مجھے لگا ایک بوجھ جو دل سے ہٹ گیا۔ اسی وقت دروازہ کھل کر ارسلان اندر آیا۔ نرس نے کہا یہ لیں، آپ کے شوہر خود ہی آ گئے، ابھی ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا۔ اگر یہاں ارسلان تھا تو شان کہاں تھا؟ ارسلان نے مجھے بتایا کہ وہ جب گھر پہنچا تو میں فرش پر بے ہوش ہی پڑی تھی اور وہاں تو اور کوئی نہیں تھا۔ شان کو کال کی تو اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ میں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا مطلب تھا میرا شوہر مجھے مرنے کے لیے اکیلا ہی چھوڑ گیا تھا۔ مجھے جب پتا چلا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میری اذیت مزید بڑھ گئی تھی۔ شوہر تو وہ تھا جسے میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرا مستقبل تاریخ تھا اور اس بچے کا کیا ہوتا؟ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب شان آیا تو میں اس سے بات کروں گی۔ ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی دل میں درد کی ایک لہر اٹھی کہ سارے راستے تو خود ہی بند کر آئی تھی۔ شان 2 دن بعد آیا تھا۔ ارسلان اس دن ہسپتال سے ہی چلا گیا تھا۔ اس گھر میں اکیلے کیسے 2 دن گزرے یہ میں ہی جانتی تھی۔ ساری رات خوف کے مارے نیند نہ آتی۔ میں نے شان سے کہا کہ اب ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ کہنے لگا میں شرمندہ ہوں، مجھے رات ہی پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ساتھ ہی وہ کہکا لگا کہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تم نے یہی سوچا ہوگا یہ خبر سن کر میں یہی کہوں گا، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے اس بچے سے کیا لینا دینا؟ مجھے اس بچے سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ایک اذیت سی تھی،
میری روح تک کو اس کے الفاظ نے چھلنی کر دیا تھا۔ میرا دل چاہا زمین مجھے اپنے اندر ہی سمو لے۔ کیا یہ وہی شان تھا جو کہتا تھا مجھے اکیلا مت چھوڑ دینا، میں پاگل ہو جاؤں گا، تمہارے سوا میرا کیا ہوگا؟ اور آج وہی مجھ پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن شان نے ایک اور قہر توڑا اور بولا کہ میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں کہ دوسروں کے بچوں کو اپنا نام دیتا پھروں۔ تم اس کے باپ سے کہو تمہیں اپنا نام دے دے، میں تمہیں طلاق بھیج دوں گا۔ ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی، میں کہیں کی نہیں رہی۔ جس سے محبت کی، جس کی خاطر اپنے چھوڑے، اس نے بیچ راستے چھوڑا تھا، اور ایسے چھوڑا کہ مجھے اپنی ہی شکل بھیانک لگنے لگی۔ شان نے گھر آنا چھوڑ دیا، میں زیور بیچ کر کچھ عرصہ اپنا پیٹ پالتی رہی۔ پھر ایک دن میرا بد نصیب بیٹا اس دنیا میں آیا، جس کا باپ اس کے وجود سے انکاری تھا۔ شان نے مجھے طلاق دے دی۔ ارسلان نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے ارسلان کا ہی گریبان پکڑ لیا اور بولا کہ تم سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا، مجھے وہ ڈائری مل گئی ہے جس میں تم نے خاموش محبت کا قصہ لکھا ہے۔ تم پریشے سے یونیورسٹی کے زمانے سے محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری شادی ہو گئی اور تم اسے نہیں پا سکے۔ لو، آج چھوڑ رہا ہوں، کر لو شادی اس منحوس سے۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے اس نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی۔ اچھا بھلا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کھڑے ہونے کا۔ 6 ماہ بعد میں نے ارسلان سے شادی کر لی۔ اس نے مجھے کبھی میری گزشتہ زندگی کا تانا نہیں دیا، میرے بچے کو اپنا نام دیا، مجھے عزت دی۔ مجھے آج تک نہیں بتایا کہ وہ ڈائری اور محبت کا کیا معاملہ تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں۔ شاید میری تم سے محبت کی شدت نے تمہاری خوشیاں نگل لیں۔ مجھے تم دونوں کی زندگی سے دور رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تو فرشتہ بن کے آیا۔ وہ نہ ہوتا تو میں کہاں جاتی۔